اور زندگی کثرت سے نہیں بنتی، برکت سے بنتی ہے. زندگی برکت سے بنتی. لیکن آج چونکہ ذہن مادیت کا ہے، مادیت ایک نظریہ بن چکا ہے، اس کا اثر ہے کہ ہر آدمی کثرت کی دوڑ لگا رہا ہے اور اس کی خاطر سب کچھ جھونک رہا ہے، لیکن اس کے دل میں برکت کی اہمیت اور طلب نہیں، کہ یہ فکر ہو کہ میرے زندگی میں برکت آ جائے، میرے گھر میں برکت آ جائے، میری اولاد کی زندگی میں برکت آ جائے. اس کی طلب نہیں ہے اور اس کی اہمیت نہیں ہے، اور وہ تقوی سے آئے گی. پہلے تو طلب ہو نا، پہلے تو برکت کی اہمیت ہو، پھر آدمی کوئی ذریعہ استعمال کرے گا، پھر تقوی کی محنت کرے گا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں بھی دعا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے. یعنی صبح اٹھتا ہے، جو سویرے سویرے جو اٹھتا ہے، تو اس کو اس صبح نفع زیادہ ہو، خوب فائدہ اٹھائے. اس میں وقت میں برکت، اس کی صحت میں برکت، اس کی زندگی میں برکت، اس کے رزق میں برکت، اس کی کمائی میں برکت. اللہ بارک لی امتی فی بکوریہا، صبح میں برکت دے دے. آپ فرمایا کرتے اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اللہ برکت دے دے میری موت میں اور میرے موت کے بعد کی زندگی میں برکت دے دے، کہ میری موت میں بھی نفع زیادہ ہو اور موت کے بعد کی زندگی میں نفع زیادہ ہو، برکت دے دے. ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت مانگی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ زندگی مبارک ہو جائے گی، اس جوانی میں برکت آ جائے گی، اس رزق میں برکت آ جائے گی، اس آمدنی میں برکت آ جائے گی، اس گھر میں برکت آ جائے گی، اس اولاد میں برکت آ جائے گی، جہاں تقویٰ ہو، جہاں تقویٰ ہو وہاں برکت آ جائے گی. تقوی سے برکت آ سکتی. اولاد ہے لیکن ماں باپ کے لیے ایک بھی نہیں ہے، اللہ کی ایک بھی نہیں ہے، برکت سے خالی ایک ہی ہے، لیکن کلیجہ کا ٹکڑا ہے، راحت کا سامان ہے، دیکھتی ہی دل خوش ہو جاتا ہے. صالح ہے، خربوں سال کا سرمایہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، بڑی مبارک اولاد ہے. لیکن اب اس کس کو فکر، اب تو فکر اس کی ہوتی کماتا کتنا ہے، لاتا کتنا ہے. چاہے وہ ساری زندگی باہر رہے اور بوڑھا بیچارہ اکیلا بوڑھی اور بوڑھا بنگلے میں رہے اور نوکروں کے حوالے ہو جائے، موت پر بھی وہ نہ آئے، لیکن چونکہ ڈالر جو بھیج رہا ہے، پاؤنڈ جو آ رہے ہیں، ڈالر جو آ رہا ہے، پاؤنڈ جو آ رہا ہے، وہ اولاد بھی کس کام کی. تو برکت والی چیز ملے نا، مال ملے تو برکت والا، اولاد ملے تو برکت والی، گھر ملے تو برکت والا، رزق ملے تو برکت والا، زندگی کی گھڑیاں ملے تو برکت والی، نفع ہو. نیری صحت کس کام کی نہیں ہوتی، نیری جوانی کسی کام کی نہیں ہوتی، نیری زندگی کسی کام کی نہیں ہوتی. ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمر، جس کی لمبی عمر ہو، عمر لمبی عمر، وحسن عمل، اور اس کا عمل بھی بہت اچھا ہو. یہ لوگوں میں بہت اچھا ہے.
پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں برا کون؟ فرمایا من طال عمر، جس کی لمبی عمر ہے، عمر لمبی ہو، وساء عمل، لیکن اس کا عمل خراب ہو۔ تو نیری صحت بھی کسی کام کی نہیں، نیری جوانی بھی کسی کام کی نہیں، لمبی زندگی بھی کسی کام کی نہیں۔ ای الناس شر، لوگوں میں سب سے برا کون؟ لمبی عمر، لیکن وساء عمل، عمل اچھا نہیں۔ تو وہ صحت بھی وبال، وہ جوانی بھی وبال، وہ زندگی بھی وبال، وہ خوشحالی بھی وبال۔ ہاں اگر اس کے اندر نیکی اور تقوی کی روح موجود ہے پھر یہ زندگی بھی مبارک، صحت بھی مبارک، جوانی بھی مبارک، رزق بھی مبارک، خوشحالی بھی مبارک، پھر ہر چیز مبارک ہے۔ لیکن آج نری صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، نری جوانی کا خیال رکھا جاتا ہے، نری زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں جس سے اچھی بنتی ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ نیکی اور تقوی۔ میری صحت کی کتنی فکر ہوتی ہے، ذرا سے طبیعت خراب ہو جائے سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن بتائیے اگر یہ جوانی نافرمانی میں گزر رہی ہوتی ہے تو کیا گھر والے پریشان ہوتے ہیں؟ جو بھی نہیں دیکھتی کان پہ، ماتھے میں بل ہی نہیں آتا۔ تو نعمت تو تبھی اچھی ہوگی جب اس میں تقوی اور نیکی ہوگی، ورنہ تو وبال ہے، ورنہ تو اچھا وہ زمین کے اندر ہوتا بجائے اوپر ہونے کے۔ اس لیے کہ جتنی زیادہ جوانی ہوگی، جتنی لمبی عمر ہوگی، اتنا وبال زیادہ ہوگا۔ آدمی کا پاؤں پھول جائے، بظاہر پاؤں پھولنے سے جسم میں اضافہ تو ہو گیا، آدمی کا پیٹ باہر نکل آئے، بظاہر جسم تو بڑھ گیا، لیکن میرے عزیزو ہر بڑھوتری، ہر اضافہ، ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی۔ ہر بڑھوتری، ہر اضافہ، ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی۔ بچہ پیدا ہوا 5 انگلی کے بجائے 6 انگلی ہے، خوش ہوتے ہیں کہ ترقی ہو گئی۔ بچہ پیدا ہوا اضافے کے ساتھ، سب جانتے بھی ہیں یہ ترقی اچھی نہیں ہے، یہ اضافہ اچھا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو وہ خوشحالی اچھی نہیں، وہ دولت اچھی نہیں، وہ اضافہ اچھا نہیں، وہ زندگی اچھی نہیں جو تقوی اور نیکی کے بغیر ہو۔ لیکن چونکہ ہمارا بھوت سوار ہے، کثرت کیسے بھی آ جائے، ترقی چاہے جیسے بھی ہو، تو یہ پھر تو اچھا ہے، پیٹ اور نکل آئے، ترقی تو ہو گئی، اضافہ تو ہو گیا۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے نا بھائی کہ ہر اضافہ اچھا نہیں ہوتا، ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی، ہر بڑھوتری اچھی نہیں ہوتی، کچھ قیود ہوتے ہیں، کچھ حدود ہوتے ہیں۔ تو ایسی میرے عزیزو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نری صحت اچھی نہیں، نری دولت اچھی نہیں، نری خوشحالی اچھی نہیں جب تک کہ اس کے اندر نیکی اور تقوی کی روح نہیں ہوگی۔ وہ تو بوجھ ہوگا، وبال ہوگا معاشرے میں۔ تقوی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اگر نعمت ہے وہ مبارک ہے، ورنہ تو وہ گھر بھی وبال، وہ روزگار بھی وبال جو نیکی سے خالی ہو، جو تقوی سے خالی ہے وہ وبال ہے۔ تو آج برکتیں اس لیے نکل گئی، نفع نعمتوں کا اس لیے ختم ہو گیا کہ تقوی نہ رہا، پرہیزگاری نہیں رہی، پرہیزگاری نہیں رہی۔
میں عرض کر رہا ہوں عبادات میں تو پھر بھی پرہیزگاری ہے. روزے رکھ لیتے ہیں, فرض حج کر لیتے ہیں, زکوٰۃ دے دیتے ہیں, عبادات نماز کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتی ہے, لیکن اوڑھنا بچھونا, پہننا, رہنا سہنا, غمی خوشی, لین دین, معاملات, بس اوقات تو یوں لگتا ہے مسلمانوں نے ان چیزوں کو دین سے نکال دیا کہ اس میں تو ہم آزاد ہیں, جیسے مرضی کریں. طلاق کے بارے میں پوچھیں گے, مسئلہ پوچھیں گے, لیکن یہ نہیں پوچھیں گے کہ شادی کی عبادت کرنی کیسے چاہیے, وہ نہیں پوچھیں گے, وہ نہیں پوچھیں گے. خلق کے بارے میں پوچھ لیں گے, لیکن یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ تجارت, یہ معاملات اسلام کے مطابق ہے, دین کے مطابق ہیں یا نہیں, یہ پوچھنا مشکل ہے. تو میرے عزیزو, اس لیے آج برکت نکلی ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں اللہ کو ناراض بہت کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ناراض بہت کیا جاتا ہے. اس پرفتن دور کے اندر بھی اگر کوئی خوش نصیب آدمی تقوی پہ چلے, اور تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ ہو ہی نہیں, یہ مطلب نہیں تقوی کا. تقوی کا مطلب تو یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے یوں سمجھایا کہ دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں اور آدمی دامن سمیٹ کے وہاں سے نکل جائے. آدمی معاملات کرتا ہے, معاشرت کرتا ہے, زندگی کے سفر میں چلتا ہے, لیکن اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے چلتا ہے. پھر بھی کوئی آدمی بچا کے چلتا ہے, بس آپ کا دامن الجھ جاتا ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچے کے پخانے سے بچتی ہے, لیکن کبھی کبھی پخانہ لگ جاتا ہے, لیکن اگر پخانہ کپڑوں پہ لگ جاتا ہے پھر کیا کرتی ہے, سکون آتا ہے اسے, اسی گندگی کے آرام کرتی ہے, دسترخوان پہ بیٹھتی ہے, سہیلیوں میں بیٹھتی ہے, جب تک صاف نہ کر لے چین نہ آ جائے. ایسا ہی ہوتا ہے. ایسی میرے عزیزو, جو پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا, کبھی دامن الجھ جائے گا کانٹوں سے, کبھی بھی گناہ کی گندگی لگ جائے گی, لیکن جس کے دل میں تقوی ہوگا, خوف خدا ہوگا, گناہ کے بعد جب تک توبہ نہیں کرے گا چین نہیں آئے گا. جب تک اس گندگی سے نجات نہیں پائے گا, سکون نہیں آئے گا. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا, متقی لوگ انہیں بھی شیطان چونکے مارتا ہے, لیکن یہ فوراً چکنا ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا مصیبت آ گئی, یہ میں کیا کر بیٹھا, فوراً اپنے اللہ کو یاد کر لو. گناہ ہوا, غلطی کر بیٹھا, خطا ہو گئی, لیکن توبہ ہو گئی, معافی مانگ لی, یہ شخص بھی پرہیزگار ہے, یہ شخص بھی پرہیزگار ہے, یہ شخص بھی متقی ہے. اس کو بھی اللہ جو نعمتیں دے گا ان نعمتوں میں برکت ہوگی, یعنی اس نعمتوں میں نفع زیادہ ہوگا, نفع زیادہ ہوگا. جو چیز بھی ہوگی اس میں نفع زیادہ ہوگا. اب یقین جانے اللہ ہمیں برکت والوں کی زندگیوں کے قریب کر دے تو نظر آئے گا کہ بظاہر ان کی آمدنی بہت معمولی ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العزت نے انہیں ایسا آرام دیا ہوتا ہے, ایسا لطف دیا ہوتا ہے کہ آدمی ان کے پاس جائے تو سکون مل جائے. اور اگر آمدنی دیکھی جائے تو کچھ بھی نہیں, لیکن وہ اتنے لطف میں ہوتے ہیں, مزے میں ہوتے ہیں, سکون میں ہوتے ہیں. کیا چیز ہے, اللہ نے برکت دے رکھی. اور بس اوقات اتنا ہوتا ہے کہ گنتی میں نہیں ہوتا, لیکن کوئی آدمی ان کے پاس بیٹھے تو ایسا لگتا ہے اتنا پریشان ہے کہ جانے والا بھی پریشان ہو جائے گا. برکت والوں کی زندگی میں مل جائے نا کبھی تو پتہ لگتا ہے کہ یار اس کی زندگی بڑی مبارک ہے, کیسے مزے کی زندگی گزار رہا ہے. اگر آمدنی کے ذرائع دیکھے تو آدمی حیران ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں.
لیکن زندگی بڑی لذت والی، بڑی راحت اور سکون والی. کون سا ہنر ہونا ہوتا ان کے پاس؟ ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اللہ کو ناراض نہ کریں. پھر اللہ بھی اللہ ہے، پھر اللہ بھی اللہ ہے. میرے مولا بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے پر بھی ایسے احوال آئیں جو اسے ناگوار نہ گزریں، جو اس کے دل کو بے چین نہ کریں، جو اس کے دل کو پریشان نہ کریں. مصیبت وہ نہیں ہوتی جو جسم پہ آتی ہے، حقیقی مصیبت وہ ہوتی ہے جس سے دل پریشان ہو جائے. حقیقی پریشانی وہ ہوتی ہے جس سے دل پریشان ہو جائے. ایک آدمی رات بھر مزدوری کر رہا ہوتا ہے، فیکٹری میں جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں پریشانی نہیں ہوتی. کیوں؟ اسے پتا ہوتا ہے بڑے کمائی بڑی ہوگی، سیزن ہے، چند راتیں جاگیں گے تو کیا ہوا، کمائی بہت پورے سال کی ہو جائے گی. تو بتائیے اس کا دل بے چین ہے. بظاہر نظر تو آ رہا ہے کہ راتوں کو جاگ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ مصیبت ہے تو خوش ہے. ایسی میرے عزیزو متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، بیمار وہ بھی ہوتا ہے، تکلیف اس پر بھی آتی ہے، مصیبت اس کی زندگی میں آتی ہے، لیکن اس کا دل پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اس میں وہ سیزن لگے گا جو پورا سال میں نہیں لگ سکتا. اس میں اللہ وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو پورے سال نہیں ملتا. تو عین مصیبت کے اندر بھی اس کا دل بے چینی سے محفوظ ہوتا ہے. عین مصیبت میں بھی، بیماری میں بھی اس کا دل بے چینی سے محفوظ ہوتا ہے. اور میرے عزیزو، اگر مصیبت اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے آئی ہے اور بظاہر کوئی ایسی مصیبت بھی نہیں، اس مصیبت کے ساتھ ہزاروں نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اندر بڑا پریشان ہے، اندر بڑی بے چینی ہے، ساری نعمتیں دھری کی دھری رہ گئی اس کے اندر کی پریشانی کی وجہ سے. یہ واقعی مصیبت ہے. اور ایسی مصیبت گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، ایسی مصیبت گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. تو نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا میرے عزیزو، زندگی بڑی مبارک ہو جاتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں، اس مبارک زندگی میں بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، لیکن دل بے چین نہیں رہتا. اور کیوں نہیں رہتا؟ میں نے آپ کو بتایا. اس کو پتا ہے کمائی ہو رہی ہے، سیزن لگ رہا ہے، اتنا کچھ ملے گا جو سال بھر نہیں ملتا. بتائیے کارخانے میں راتوں کو جاگ رہا ہے، جس کو ہر وقت یہ خیال ہو کہ اتنی کمائی ہو رہی ہے جو سال بھر میں ایسا سیزن نہیں لگے گا، تو جاگنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے. اس کو تو مزہ آ رہا ہوگا، وہ تو لطف لے رہا ہوگا، وہ تو کہے گا ایسی راتیں کہیں اور جاگ لوں. ایسی نیکی اور تقوی کی برکت سے اللہ رب العزت دل کو بے چینی سے، بے سکونی سے، پریشانی سے محفوظ فرما دے. یہ نیکی کی برکت ہے، یہ تقوی کی برکت ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے دوستوں پہ خوف نہیں رہتا، غمگین نہیں ہوتے. کون ہے اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان کے ساتھ ساتھ پرہیزگار بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کے اندر خوف نہیں رہتا، یہ خوف زدہ نہیں رہتے. تو تقوی سے میرے عزیزو زندگی بڑی مبارک ہوتی ہے، زندگی کی نعمتوں کے اندر بڑا لطف آتا ہے، اس کا نفع بڑھ جاتا ہے، اس کی لذت بڑھ جاتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ہر نعمت میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.